الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم صلی اللہ. آج تین خاندان چشتیہ خاندان کے تین افراد کے متعلق بیان کیا جائے گا. خواجہ احمد بن محمود چشتی، آپ اپنے والد خواجہ مودود چشتی کے خلیفہ تھے. بہت بڑے بزرگ اور قطب الوقت تھے، ظاہری اور باطنی علوم کے ماہر تھے. آپ نے ایک بار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. آپ نے فرمایا، احمد تو ہمارے مشتاق نہیں ہو، ہم تمہارے مشتاق ہیں. صبح ہوئی تو آپ نے 3-4 دوستوں کو ساتھ لیا اور اس طرح گھر سے باہر نکلے جیسے انہیں کوئی جانتا ہی نہ ہو. اس طرح حرمین شریف کی زیارت کو روانہ ہوئے. پہلے مکہ معظمہ پہنچے، مناسک حج ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں حاضری دی. 6 ماہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر بیٹھے رہے. آپ کا اس طرح بیٹھنا وہاں کے مجاہدوں کو گراں گزرا. انہوں نے چاہا ان کو تنگ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے دور کر دیا جائے. روضہ منورہ سے آواز آئی، اس شخص کو تنگ نہ کیا جائے، یہ ہمارا مشتاق ہے اور ہم اس کے مشتاق ہیں. یہ آوازیں حاضرین نے سنی تو سب خاموش ہو گئے. بارگاہ رسالت سے اجازت لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور بغداد پہنچے. بغداد میں شیخ شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ میں کام کیا. حضرت شیخ نے آپ کی بڑی عزت و تکریم کی. شیخ احمد 507 ہجری میں پیدا ہوئے اور 570 ہجری میں انتقال فرمایا. آپ کا مظاہر گور بار مودا چشت میں موجود ہے. خواجہ شاہ محمود سنجان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اسم گرامی محمود اور کنیت رکن دین تھی. آپ کا موضع سنجان خواب سے تعلق رکھتا تھا. حضرت خواجہ مودود چشتی کے خلیفہ خاص تھے. آپ کو شاہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کو اپنے پیر مرشد روشن ضمیر سے یہ لقب عطا ہوا تھا. آپ کہتے ہیں، جب حضرت شاہ سنجان چشت میں قیام پذیر رہے، پیشاب تک نہ کیا. اگر وضو توڑنے کی ضرورت پیش آتی تو چشت کی حدود سے دور نکل جاتے، وہاں ہی تازہ وضو کر کے حدود میں چشت میں داخل ہوتے. آپ کی وفات 597 میں ہوئی. حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بڑے احوال عجبہ اور مقامات غریبہ کے مالک تھے. آپ مقتدائے مشائخ اور پیشوائے ابدال تھے. آپ کا لقبہ نیر الدین. حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ سے خلفۂ خلافت پایا تھا. 14 سال کی عمر سے باوضو رہنے لگے. کپڑے پرانے اور پیوند شدہ پہنتے تھے. فکر و تجدید پر کار بند رہے. آپ کا روزہ بھی مسلسل روزہ تھا. 3 روز کے بعد بے نمک سبزی سے روزہ افطار کرتے تھے. اس سبزی میں یہ کمال تھا کہ آپ کا کوئی تبرک کوئی کھانا کھاتا تو مجذوب ہو جاتا. اگر سما سن لیتا تو اس قدر روتا کہ بے ہوش ہو جاتا. اگر دنیا پراس ایک مجلس بار شریک ہوتا تو تارک دنیا ہو جاتا. ایک فکر مند فقیر جس کی 7 بیٹیاں تھیں، غربت و افراد کی وجہ سے سخت پریشان تھا. حضرت کی خدمت میں حاضر و عرض کی، اگر آپ کی نگاہ فیضان سے میرے رزق کشادہ ہو جائے اور بیٹیوں کے نکاح سے فارغ ہو جاؤں تو ساری عمر دعا گور ہوں گا. آپ نے فرمایا، تو کل آنا، کوئی تدبیر سوچیں گے. درویش چلا گیا. جاتے ہوئے راستے میں اسے ایک یہودی سے ملاقات ہوئی. یہودی نے درویش سے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے؟ اس نے اپنی پریشانی مشکلات کا مسئلہ حضرت حاجی صاحب کے کل آنے کا حکم اور دوسرے حالات سنائے. یہودی کہنے لگا، حاجی شریف تو خود محتاج ہیں اور تہی دست ہیں، میں تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تو حاجی صاحب کے پاس واپس جاؤ اور انہیں کہو کہ فلاں یہودی نے کہا ہے اگر خواجہ شریف 7 سال میری خدمت کا وعدہ کریں تو میں آج ہی 7000 سرخ دینار دینے کو تیار ہوں. وہ درویش واپس ہوا اور خدمت میں سارا واقعہ بیان فرمایا. حضرت حاجی صاحب نے سنتے ہی فرمایا، مجھے منظور ہے. اسی بات اٹھ کر اس کے ساتھ یہودی کے پاس چلے گئے. 7000 دینار اس درویش کو دلا دیے اور خود خدمت گزاری پر آمادہ ہو گئے. بادشاہ کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو اس نے حضرت خواجہ کی خدمت میں 7000 دینار بھیجے تاکہ یہودی کا قرض دے کر فارغ ہو جائیں. حضرت صاحب نے یہ 7000 دینار بھی غریبوں میں تقسیم فرما دیے. اور میں نے یہودی کے ساتھ سالہ نوکری کا عہد کیا ہے، اب اس عہد پر پھرنا مناسب نہیں ہے. یہودی نے حضرت صاحب کی استقامت سن کر اپنا قرضہ معاف کر دیا اور حضرت کو آزاد کر دیا.
آپ نے یہودی کو فرمایا تو نے مجھے آزاد کیا اور میرا اللہ تعالیٰ تمہیں آتش دوزخ سے آزاد کرے۔ یہودی یہ دعا سن کر مسلمان ہو گیا اور مقبولان خدا میں ہو گیا۔ سفینۃ العلا کے مصنف نے لکھا ہے کہ کسی شخص نے شہنشاہ سنجر کو اس کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سنجر نے بتایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ دوزخ کے شعلوں کے حوالے کر دیا جائے۔ عذاب کے فرشتے لیے جا رہے تھے کہ آواز آئی شاہ سنجر کو چھوڑ دو۔ اس نے ایک دن حضرت خواجہ شریف کی زندگی کی مجلس میں نیاز مندی حاضری دی تھی، اس مجلس کے برکت سے اسے بخش دیا گیا، چنانچہ مجھے رہائی مل گئی۔ آپ کی وفات 10 رجب المرجب 612 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک 120 سال تھی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ کام کرائے جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو سے محبت کا اظہار ہو، ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔